بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں، دین کے جتنے بھی مسائل ہیں اور شریعت کی جتنی بھی تعلیمات اور ہدایات ہیں، وہ سب عقل کے معیار پر پوری اترتی ہے اور ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے، کوئی مصلحت ہے، کوئی وجہ، کارن اور سبب ضرور ہے۔ مطالعے کے دوران اس طرح کی حکمتیں اور مصلحتیں نظر سے گزرتی ہیں۔ بعض مرتبہ بہت سارے لوگ، خاص طور پر جدید تعلیم یافتہ طبقہ، پوچھتا ہے کہ اسلام میں فلاں عبادت میں ایسا کیوں ہے، فلاں مسئلے میں کیا حکمت اور مصلحت ہے۔ اس لیے خیال آیا کہ اس طرح کے آسان عبادت میں، آسان الفاظ میں ویڈیو بنایا جائے اور اس کو محفوظ کر لیا جائے۔ چنانچہ الولی میڈیا چینل پر ایک پلے لسٹ ہم نے تیار کی ہے، اس کا نام رکھا ہے اسلامی احکام میں حکمت اور مصلحت۔ اس طرح کے تمام ویڈیوز ایک جگہ آپ کو اس پلے لسٹ میں مل جائیں گے۔ ایک سوال لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ جمعہ اور عیدین دونوں ایک طرح کا دینی اجتماع ہے، تو جمعہ میں خطبہ پہلے اور نماز بعد میں کیوں ہے، اور عیدین میں یعنی بقرہ عید یا میٹھی عید جسے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کہتے ہیں، ان میں خطبہ بعد میں اور نماز پہلے کیوں ہے، اس کی حکمت اور اس کی مصلحت کیا ہے۔ دیکھیے، عیدین میں بقرہ عید ہو، عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر یعنی میٹھی عید ہو، عیدین میں لوگ دوگانہ ادا کرنے کے لیے، 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ مقصود تقریر سننا یا خطبہ سننا نہیں ہوتا ہے، 2 رکعت شکرانہ پڑھنا ہوتا ہے۔ اس لیے نماز پہلے رکھی گئی اور خطبہ بعد میں رکھا گیا۔ امام کو چاہیے کہ دوگانہ پہلے پڑھا دے، پھر اس کو جو تقریر کرنی ہو، جو خطبہ دینا ہو، وہ خطبہ دے۔ اور ابتدائی اسلام میں، اسلام کے آغاز اور شروعات میں جمعہ کا خطبہ بھی جمعہ کی نماز کے بعد تھا۔ پھر ایک واقعہ پیش آ گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھا چکے تھے اور بعد میں خطبہ دے رہے تھے۔ اس زمانے میں اناج کی، غلے کی شارٹیج تھی۔ ایک قافلہ باہر سے آیا اور قافلہ آتا تھا تو نقارہ بجاتا تھا یا طبل بجاتا تھا اطلاع دینے کے لیے کہ اناج کا قافلہ آ چکا ہے۔ چنانچہ لوگ جو جمعہ کا خطبہ سننے کے لیے جمع تھے، وہ نقارہ سن کر منتشر ہو گئے، بکھر گئے۔ بعض لوگ غلہ خریدنے کے لیے چلے گئے، بعض لوگ تماشا دیکھنے کے لیے چلے گئے۔ صرف 12 لوگ رہ گئے تھے۔ اس سلسلے میں 28ویں پارے میں سورہ جمعہ کی آیتیں اتری ہیں، جس میں کہا گیا کہ جب یہ لوگ تجارت دیکھتے ہیں یا لہو و لعب دیکھتے ہیں، آپ کو چھوڑ کر اس کی طرف مشغول ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس واقعے کے پیش آ جانے کے بعد جمعہ کا خطبہ پہلے رکھ دیا گیا اور جمعہ کی نماز بعد میں کی گئی، یعنی ترتیب پلٹ دی گئی۔ اس کے علاوہ ایک حکمت اور مصلحت اور بھی ہے کہ عیدین کی نماز 2 مرتبہ اس کی نوبت آتی ہے، سال میں 2 مرتبہ اس کی نوبت آتی ہے، اور اس کے لیے لوگوں میں ذوق و شوق ہوتا ہے، لوگ پہلے سے اس کی تیاری کرتے ہیں۔ اس لیے اس میں نماز پہلے رکھی گئی اور خطبہ بعد میں رکھا گیا۔ یہ اصل کے مطابق عمل کیا جا رہا ہے، یعنی اصل تو یہی ہے کہ نماز پہلے ہو، خطبہ بعد میں ہو۔ اور جمعہ بھی چونکہ اجتماع ہوتا ہے، ایک طرح کی ہفتہ واری عید ہے، خوشی ہے، لیکن جمعہ کے اجتماع میں اور جمعہ کی عید میں اتنا ذوق و شوق لوگوں کا نہیں ہوتا ہے اور اتنی تیاری نہیں ہوتی ہے جتنی عیدین کے لیے ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اس سلسلے میں سستی برتتے ہیں، غفلت اختیار کرتے ہیں، دیر سے آتے ہیں، بہت سارے لوگوں کا خطبہ بھی چلا جاتا ہے۔ اب اگر جمعہ کی نماز پہلے کر دی جاتی اور خطبہ بعد میں کر دیا جاتا تو بہت سارے لوگوں کی نماز چھوٹ جاتی ذوق و شوق نہ ہونے کی وجہ سے، اور یا بعض رکعت بعض لوگوں کی چھوٹ جاتی۔ اس لیے خطبہ پہلے رکھا گیا تاکہ کوئی جمعہ کی نماز سے محروم نہ رہے۔ یہ بعض حکمتیں و مصلحتیں اور اسرار و رموز ہیں جو اللہ نے اپنے بعض بندوں پر منکشف کیے، واقعے کھولے اور ہم نے کتابوں میں پڑھا، آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اسلامی احکامات پر یقین کی توفیق سے اور دولت سے مالا مال فرمائے۔